ہجرت مدینہ اسلام کی سب سے بڑی ہجرت، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کا انتخاب کیوں کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کن لوگوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور ان لوگوں کو کن مصائب کا سامنا رہا؟ یوٹیوب، فیس بک پہ ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب اور فالو کریں۔ ہم آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیو دیتے رہیں گے۔ نبوت کے 11ویں سال یثرب سے 6 لوگ مکہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ وہ یثرب جا کر آپ کے دین کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال 12ویں سال نبوت کے 12 لوگ مکہ تشریف اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ گھاٹی میں ملاقات کی اور اس بات کا عہد کیا کہ وہ دین اسلام کی بھرپور تبلیغ کریں گے۔ جب یہ لوگ مدینہ جانے لگے تو ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو سفیر کے طور پر بھیجا۔ مصعب بن عمیر اور اسد نامی ایک شخص نے مکہ کے اندر زبردست تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ ان کو انتہائی گراں قدر کامیابیاں نصیب ہوئی اور جب نبوت کا 13واں سال حج کا موسم آیا تو اس سے پہلے مصعب بن عمیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کامیابیوں کی بشارت لے کر آئے۔ نبوت کے 13ویں سال یثرب سے 70 کے قریب مسلمان کفار کے ساتھ حج کے لیے مکہ تشریف لائے۔ کیونکہ یہ کفار کے ساتھ تھے، انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ یعنی یثرب لے کر آئے۔ مکہ پہنچ کر ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پس پردہ رابطے شروع کر دیے۔ چنانچہ 12 ذی الحجہ کو ان لوگوں کی ملاقات طے ہوئی۔ اس ملاقات کا حوالہ کعب بن مالک بیان کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اس دن اپنے خیموں میں چلے گئے۔ جب رات کو سب لوگ سو گئے تو پھر اٹھ کر سب مسلمان عقبہ کی وادی میں جمع ہوئے۔ اندازے کے مطابق 70 مسلمان اس ملاقات میں شریک ہوئے۔ ہم سب جمع ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ تشریف لائے۔ دعا و سلام کے بعد گفت و شنود ہوئی اور عہد و پیمان ہوئی۔ حضرت عباس نے عرض کی، اے یثرب کے لوگوں، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب لے جانا چاہتے ہو۔ آپ یہاں پر بھی عزت اور حفاظت میں ہیں۔ یہ نہ ہو کہ مشکل وقت میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ابھی سے آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اگر ان کا دفاع کر سکو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر محفوظ ہیں۔ چنانچہ اہل یثرب نے کہا کہ ہم ہر قیمت پر آپ کا ساتھ دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ ہم سے کیا عہد و پیمان لینا چاہیے۔ المختصر کہ ان کے درمیان عہد و پیمان یہ طے پایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر اہل یثرب سے بیعت لی کہ میں جب مدینہ پہنچوں گا تو آپ میری مدد کریں گے، آپ دین کی تبلیغ کریں گے اور اسلام کی مدد کریں گے۔ یہ سارا کچھ طے ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو اور خیموں میں چلے گئے۔ اس بیعت کی خبر کفار کے اوپر ایک بجلی کی مانند تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ
کہ مدینہ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات پر بیعت کر چکے ہیں کہ وہ انہیں مکہ سے مدینہ لے جائیں گے، انہوں نے آنے والے عمائدین سے ملاقات کی، کیونکہ کفار اس بات سے بے خبر تھے کہ مسلمانوں نے تو راز میں یہ ملاقات کی تھی، تو انہوں نے اس بیعت سے انکار کیا کہ یہ خبر بے بنیاد ہے۔ چنانچہ کفار اپنے گھروں کو واپس آ گئے، لیکن اس خبر کی کھوج میں لگے رہے۔ بالآخر انہیں معلوم ہو گیا کہ خبر تو سچ ہے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ خبر ٹھیک ہے تو انہوں نے قافلے کا تعاقب کیا، لیکن اب تک قافلہ کافی دور جا چکا۔ یہ بیعت اسلام کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ اس بیعت کا مطلب اسلام ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھے گا۔ چنانچہ اس بیعت کی کامیابی کے بعد مسلمانوں نے یثرب کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے یثرب کی طرف ابو سلمہ نے ہجرت کی۔ جب یہ شخص تیار ہو کر نکلنے لگا تو اس کے سسرال والوں نے آپ کی بیوی اور بچے آپ سے چھین لیے، اور جب اس کے گھر والوں کو پتہ چلا تو انہوں نے اس کے سسرال والوں سے اس کے بچے چھین لیے۔ الغرض کہ ابو سلمہ کو تنہا مکہ سے یثرب ہجرت کرنا پڑا۔ اس کے بعد حضرت صہیب نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب صہیب اپنا گھر چھوڑ کر نکلے تو کفار نے آپ کو روک لیا اور کہا کہ جب تم یہاں تشریف لائے تھے تو بے سر و سامانی کی حالت میں، اور آج آپ سر و سامان لے کر جا رہے ہیں، مال و دولت لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب نے کہا کہ اگر تمہیں میرا مال و دولت چاہیے تو یہ لے لیں۔ ان لوگوں نے آپ سے مال چھین لیا اور آپ کو جانے دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صہیب کی اس خبر کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صہیب نے کتنا بہترین نفع کمایا ہے، یعنی کہ دین کی خاطر اپنا مال قربان کر دیا اور ایمان بچانے کے لیے آپ ہجرت کر گئے۔ سبھی لوگ چھپ کر اور ڈر کر ہجرت کر رہے تھے، لیکن ایک ایسا نوجوان بھی مکہ میں تھا جس نے پورے کفار کو للکار کر ہجرت کی کہ ہے کوئی شخص اپنی بیوی کو بیوہ کرانے کے لیے تیار ہو، ہے کوئی ماں اپنے بیٹے کو قتل کرانے کے لیے تیار ہو، تو آئے آج عمر کا راستہ روکے۔ حضرت عمر بن خطاب، عیاش بن ربیعہ اور حشام بن عاص نے ہجرت کرنے کا پروگرام بنایا۔ ان تینوں نے ایک وقت مقرر کیا اور ایک جگہ پہنچنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت عیاش تو مقررہ وقت پر اس مقام پر پہنچ گئے، مگر حشام کو قید کر لیا گیا۔ جب حضرت عمر اور عیاش قباء کے مقام پر پہنچے تو آپ کے بھائی اور ابو جہل عیاش کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا کہ والدہ نے اس بات پہ قسم کھائی ہے کہ جب تک عیاش واپس نہیں آئے گا وہ سر میں کنگھی نہیں کرے گی اور سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ عیاش اپنی ماں کی اس منت سے مجبور ہو کر ان کے ساتھ واپس آنے پر رضی مند ہو گیا۔ حضرت عمر نے حالانکہ عیاش کو کہا کہ یہ لوگ تمہیں دین کے فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور اگر تم باضد ہو واپس جانے پر تو پھر تم میری اونٹنی لے لو، یہ تیز اونٹنی ہے، اس پہ تم سوار رہو اور ان سے ہوشیار رہنا۔ لیکن واپسی پر ایک مقام پر ابو جال اور اس کے بھائی نے یہ کہہ کر اس بہانے سے آپ کو اتروایا کہ مجھے آپ اپنی اونٹنی پر بٹھائیں، میرا اونٹ کام نہیں کر رہا۔ چنانچہ یہ تینوں لوگ اپنی سواریوں سے اترے تو یہ دونوں لوگ حضرت عیاش پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو باندھ کر مکہ تشریف لائے اور مکہ کے لوگوں کو کہا کہ اپنے بے وقوفوں کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ ان تمام مصائب اور مشکلات کے باوجود مسلمان مکہ سے یثرب ہجرت کرتے رہے۔ بیعت ثانی کے 2 ماہ بعد مکہ کے اندر چند لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے سے روکا کہ مجھے اجازت
ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی بھی آپ کی اس اجازت کے انتظار میں تھے۔ وہ لمحہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا۔ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وطن چھوڑنے کی اجازت دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق تیاری میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری طرف کفار اس بات کے اوپر قرارداد منظور کر چکے ہیں کہ اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے مدینہ پہنچ گئے تو اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر دیا۔ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی تھی، اس دن ظہر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور آپ کو اس بات سے آگاہ کیا کہ آج رات ہم اس شہر مکہ سے کوچ کر جائیں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھی تیاری کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر ٹھہر گئے۔ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھے، لیکن اللہ رب العزت آپ کی تدبیر سب پہ بھاری ہے۔ اللہ نے آپ کی نظریں پکڑ لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے درمیان میں سے گزر گئے۔ لیکن روانہ ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم میرے بستر پر سو۔ اس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ صبح جن لوگوں کی میرے پاس امانتیں پڑے ہیں ان کے حوالے کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور دوسرا یہ تھا کہ کفار یہ سمجھتے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آرام فرما ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے اور آپ دونوں وہاں سے غیر معروف راستے سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر سور نامی پہاڑ کے غار میں آپ تشریف لے گئے، جو غار بعد میں غار سور کے نام سے مشہور۔ غار سور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق نے 3 دن اور 3 راتیں گزاری۔ جب غار پر پہنچے تو حضرت ابوبکر صدیق نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ پہلے مجھے اندر داخل ہونے دیں، مجھے دیکھنے دیں، تاکہ اندر کوئی چیز ہو تو وہ آپ کی بجائے پہلے مجھے نقصان پہنچائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے غار کے سارے سوراخ بند کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لانے کا کہا۔ ادھر جب صبح ہوئی تو کفار نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر پر تو حضرت علی موجود۔ کفار نے حضرت علی کو پکڑا اور مکہ اور خانہ کعبہ کے اندر لے آئے۔ آپ سے پوچھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کچھ علم نہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں گئے ہیں۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں نکل پڑے۔ پہنچتے پہنچتے آپ غار کے دہانے پر پہنچے۔ اندر حضرت ابوبکر صدیق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ میں نے ان کے قدم بھی دیکھے، پاؤں بھی دیکھے، تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ دیا کہ ہم 2 ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ جب کفار غار کے منہ پر پہنچے تو ایک تو اللہ پاک نے ان کی نظروں کو پکڑ لیا اور یہ معجزانہ طور پر وہ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق کو نہ دیکھ سکے، اور دوسری طرف قدرت نے یہ انتظام کر دیا کہ انہی لمحوں میں وہاں پر ایک مکڑی نے جالا تان دیا اور فاختہ نے انڈے آ کر دے دیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر جہاں سے کوئی انسان گزرا ہوتا تو یہ جالا اور فاختہ کے انڈے نہ ہوتے۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غار سے نکل کر مدینہ کیسے پہنچے اور اس دوران آپ کا تعاقب کس نے کیا اور ان کے ساتھ کیا ہوا، یہ سارا حوال ہماری اگلی